السلام علیکم ناظرین، دی ڈیبیٹ ود زید حامد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عظیم۔ پاکستان اس وقت اندرونی انتشار کا شکار ہے، خلفشار ہے، پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہے، اور پاکستان میں اب یہ بات جگہ جگہ کہی جا رہی ہے کہ کوئی انقلاب ہی پاکستان میں آئے گا تو وہی بہتری لے کر آئے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انقلابی حکومت آتی ہے تو وہ کس قسم کی تبدیلی پاکستان میں لے کر آئے گی؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے زید حامد صاحب۔ زید حامد صاحب، اگر پاکستان میں کوئی انقلاب آتا ہے تو وہ انقلاب کس قسم کی تبدیلی لے کر آئے گا، یا انقلاب آ ہی نہیں سکتا پاکستان میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان اب انقلاب کے دہانے پر تو کھڑا ہے، اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ نظام ہے، جمہوریت یا آمریت، یہ پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ ہمارا مسئلہ اب صرف ایڈمنسٹریٹو نہیں رہ گیا، یہ نظریاتی بھی ہے۔ ہم ایک نظریاتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ دشمن جو ہمارے خلاف خوارج کا ہے، وہ ایک نظریاتی جنگ لڑ رہا ہے جو قرآن و سنت کی غلط تشریح کر کے ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا ریاست کو بھی قرآن و سنت کو استعمال کرنا پڑے گا ان خوارج کے خلاف جنگ کرتے ہوئے۔ ہمارے مشرق میں جو ہندو، جو پہلے اپنے آپ کو سیکولر ریاست کہتے تھے، اب بڑھ چڑھ کر وہ ایک ہندو نظریاتی ریاست کے طور پر ابھر کے سامنے آئے۔ تو اب انقلاب تو پاکستان میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور امید بھی ہے انشاءاللہ کہ آنے والے وقتوں میں ایک انقلابی حکومت بھی پاکستان میں بنے گی۔ اب وہ کس طرح بنتی ہے، انقلاب کس طرح آتا ہے، ہم اس کی بحث میں نہیں جائیں گے۔ حالات خراب ہوتے ہیں، ایک سول ڈسوبیڈینس موومنٹ ہوتی ہے، دشمن حملہ کرتا ہے، پاک فوج ضرورت سمجھتی ہے، سپریم کورٹ حکم دیتی ہے، یہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، کوئی اور حکومت بنائی جاتی ہے۔ پروسیس میں ہم نہیں جائیں گے، انقلاب کی شکل واضح نہیں ہے، وہ ہم نہیں کریں گے، وہ حالات آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ لیکن یہ بات بالکل طے ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی انقلابی حکومت بنتی ہے تو پاکستان کے اتنے گھمبیر مسائل ہیں، پاکستان کو ٹھیک کیا بھی جا سکتا ہے؟ نہیں، اور کیا جائے گا تو کیسے؟ اس کا جواب آج ہم دیں گے۔ لیکن انقلاب خونی ہوگا؟ پہلے آپ ہماری جواب سنیں گے تو آپ کو اس کا پوری تفصیل مل جائے گی۔ پاکستان میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں، ہم نے پچھلے پروگراموں میں آپ کو دکھایا تھا کہ ایک بابا مقصود الہی نقشبندی صاحب، انہوں نے ذکر بھی کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کا بندہ اٹھے گا کہ جو پاکستان اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو زمین میں گھسیڑ دے گا۔ بہت سارے بزرگوں نے نوائے وقت میں آرٹیکل چھپے ہیں، بہت سارے بزرگوں نے اور باتیں بھی کہی ہیں۔ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ڈنڈے والی سرکار کی، ایک استعمال کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی حکومت آئے گی جو اتنی شدید ہوگی، جو پاکستان سے کرپشن، دہشت گردی، مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس، خیانت، غداریاں، ان کا خاتمہ کر دے گی۔ اور جو بھی حکومت آئے گی وہ کیا سٹیپس لے گی وہ ہم آپ کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سرا نہیں ملتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ شروع کہاں سے کریں گے، پاکستان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی موجودگی میں کوئی کام آپ پاکستان میں نہیں کر سکتے، وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، دہشت گردی ہے، ملک پہ جنگ مسلط کی گئی ہے۔ میدان جنگ میں آپ کوئی فلاح کا کام نہیں کر سکتے، کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، کوئی اسکول نہیں بنا سکتے، کوئی تجارت نہیں ہو سکتی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، بجلی کے ٹاور گرا دیے جاتے ہیں، گیس کی لائنیں تباہ کر دی جاتی ہیں، اسکولوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ جب اتنے حملے ہوتے، غیر ملکی انویسٹرز پاکستان میں نہیں آئیں گے، طیاروں پہ حملہ ہو رہا ہے، ایئرپورٹس پہ حملہ ہو رہا ہے، اس صورتحال میں کس طریقے سے آپ ملک میں کوئی بھی کمل چاہے آپ اقتصادی ہے یا کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو جو سب سے پہلا کام ہم سوچتے ہیں، ایزیوم کرتے ہیں کہ پاکستان میں انقلابی حکومت آ گئی ہے، رات کو میرے عزیز ہم وطنوں کا اعلان ہو جاتا ہے اور قوم کو مخاطب کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ اب ایک نئی انقلابی حکومت ہے اور پاکستان کی صفائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اسی طرح کا انقلاب آئے گا؟ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ اور اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، پہلا کام کوئی بھی انقلابی حکومت کرے گی، وہ اس اللہ کے اس حکم کو نافذ کرے گی جو اللہ نے دہشت گردی اور فساد فی الارض کے حوالے سے بتایا ہے۔ جو پورا فساد آج پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں قصاص کا حکم نافذ نہیں کیا جاتا۔ دہشت گرد، قاتل، ڈاکو، چور، فساد فی الارض والے، جن کو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر سولی چڑھا دو، ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ وکیل بھاری بھاری تنخواہیں لے کر ایسے دہشت گردوں کو بری کرتے ہیں، یا جج خرید لیا جاتا ہے، یا ججوں کو خوفزدہ کر دیا جاتا ہے، مقدمے نہیں چلتے، آخر میں جیل توڑ کے ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 4000 کے قریب ایسے دہشت گرد موجود ہیں جو کنفرم دہشت گرد ہیں، ٹی پی کے ہیں، میدان جنگ میں اسلحے کے ساتھ پکڑے گئے ہیں، جن پر سزائیں، ایسے قاتل ہیں، ڈاکو ہیں، راہزن ہیں، جن کو عدالتوں سے سزائیں موتیں ہو چکی ہیں، جو سپریم کورٹ میں جن کی اپیلیں رد کر چکی ہے، صرف حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے سزائے موت کے اوپر، اس وجہ سے ان کو پھانسی کی سزائیں نہیں ہوتی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، قرآن کا واضح حکم ہے، آپ اگر کسی قاتل کو، ڈاکو کو، دہشت گرد کو بند کمرے میں، تاریک راہوں میں، قبائلی علاقوں میں لے جا کے گولی مار دیتے ہو تو اس سے معاشرے میں ڈیٹرنس افیکٹ کریٹ نہیں ہوتا، دہشت نہیں پھیلتی۔ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ جب تم قصاص نافذ کرو، لوگوں کو سزا سناؤ، تو مسلمانوں کی جماعت اس کو دیکھے، پبلک ڈسپلے کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسی لیے
سعودی عرب میں جب وہ گردن کاٹتے ہیں ہر جمعے کی نماز کے بعد ایک چوپ چوپ چوک کہلاتا ہے وہاں پہ کہ جہاں گردنیں کاٹی جاتی ہیں، جمعے کے بعد لوگوں کو لٹایا جاتا ہے، ٹریفک دیکھتے ہیں اور سب کے سامنے گردن کٹتی ہے، پھر ایسی دہشت تاری ہوتی ہے کہ لوگ قتل و غارت نہیں کرتے کم از کم۔ سعودی عرب میں آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات کتنا کم ہے اس حوالے سے۔ پاکستان میں کوئی بھی حکومت آئے گی پہلے دن پہلی رات اس کو یہ کام کرنا ہوگا کہ جی ٹی روڈ کے اوپر پشاور سے کراچی تک جتنے کھمبے ہیں ہر کھمبے پہ ایک دہشت گرد کو لٹکا دیں۔ یہ کرنا پڑے گا۔ ڈنڈے والی سرکار ایسے ہی کام کرے گی۔ بزرگوں نے جو اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ وہ گولی پہلے مارے گی، بات بعد میں کرے گی۔ اور جتنے بھی انقلاب دنیا میں آئے ہیں جو ایک ریڈیکل چینج لینے کے آتے ہیں، جب اتنا کینسر پھیل جاتا ہے معاشرے میں پھر بڑی خونی سرجری کرنی پڑتی ہے۔ یہ آپ کا سوال ہے، انقلاب خونی ہوگا۔ یہ پہلا انقلاب پاکستان کی تاریخ میں ہوگا جو خونی ہوگا۔ اس سے پہلے جتنے مارشل لاء تھے ان میں ایک آدمی کو گولی نہیں ماری گئی۔ جتنے ڈیموکریسیز آئی ہیں اس میں الیکشن کیمپین میں لوگ مرے لیکن وہ سارے کے ساری سیاسی جو پولیٹیکل انریسٹ کریٹ ہوگا عمران خان صاحب کے ذریعے یا قادری صاحب کے ذریعے، اس کے نتیجے میں یہ انقلاب آئے گا۔ دیکھیے پلیز، ہم نے پروسیس کی بات نہیں کی، ہم نے ذکر ہی نہیں کیا اس کا، ہم اسی لیے اس طرف جا بھی نہیں رہے۔ ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سناریو بلڈ کر رہے ہیں، چاہے نریندر مودی حملہ کر دے، ہمیں اس سے کیا، ہم بات کر رہے ہیں ہائپوتھیٹیکل سناریو کی۔ یہ جو سسٹم ہے یہ کولیپس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، گر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو بھی آرڈر آئے گا، ہم بات کر رہے ہیں جو آئے گا وہ کیا کرے گا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ تو انقلابی حکومت کے مڈ ٹرم پلانز کیا ہوں گے، شارٹ ٹرم پلانز کیا ہوں گے، لانگ ٹرم آپ ہمیں پلانز بات کرنے دیں گے تو ہم آپ کو سنائیں گے۔ جو اس کی پہلی رات کا سٹیپ ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ جو پہلی رات کا سٹیپ ہوگا کہ 2-2.5 ہزار آدمی پاکستان میں ٹانگ دیے جائیں گے۔ جب ٹانگ دیں گے آپ اس وقت ایک ڈیٹرنس کریٹ کریں گے، پوری دنیا میں پاکستان میں دہشت گردوں کو ایک میسج چلا جائے گا کہ دس گورنمنٹ مینز بزنس۔ دیکھیے پاکستان میں پہلا مارشل لاء 1958 میں لگا تھا، میرے والد اس وقت فوج میں تھے، مارشل لاء ڈیوٹیز بھی ان کو دی گئی تھی، ینگ افسر تھے۔ ایوب خان کی حکومت آئی تو اس وقت لوگوں کو مارشل لاء کا پتہ ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ مارشل لاء لگا۔ اس زمانے میں پاکستان میں سخت کرپشن، ذخیرہ اندوزی، گندم، غلہ، چینی لوگوں نے چھپائی ہوئی تھی، حرام پیسے بڑے تھے لوگوں کے پاس جمع تھے۔ ایوب خان نے آ کے اعلان کر دیا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں جائیں گے اور جس کے پاس گھروں میں حرام پیسے رکھے ہوئے ہم اس کو ایسی کی تیسی اس کی مارشل لاء فوج کو پھانسیاں دے گی۔ آپ یقین کریں گے کہ کراچی میں کلفٹن کے ساحل سے لوگ فوجی جا کے صبح بوریاں اٹھاتے تھے، لوگ راتوں کو جا کے ساحل پہ بوریاں پھینک دیتے تھے، خوف کا یہ عالم تھا لوگوں کا۔ لوگوں نے پہلی دفعہ مارشل لاء دیکھا تھا، لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ فوج مارشل لاء کرتی کیا ہے۔ ایوب خان نے کہا کہ صرف اپنے 1 سال کی گندم آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، اس کے بعد جتنی گندم ہے لوگ بازار میں لے آئیں، اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی کی ہم اس کو مارشل لاء میں مقدمہ چلا کے گولی مار دیں گے۔ پورے پاکستان میں گندم تاریخ میں کبھی اتنی سستی نہیں تھی جتنی پاکستان میں اس وقت گندم اویلیبل تھی، ساری ذخیرہ اندوزی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے چینی، گندم، غلہ جو سٹور کیا ہوتا تھا کہ مہنگا ہوگا تم بیچیں گے، ذخیرہ اندوزی ختم ہو گئی۔ 1 سال کی غلہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیا، باقی سارا منڈی میں۔ اور غریب آدمی کو ایسی فلاح اور خیر پھیلی، آپ نے دیکھا کہ پورے ایوب خان کے دور میں آخری دور تک وہ آخر میں بالکل ایک چینی مہنگی ہوئی 4 آنے کی، اس کو بہانہ بنایا لوگوں نے، ورنہ 10 سال ایوب کے دور میں کبھی لوگوں نے فساد نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے ایک ڈیٹرنس افیکٹ۔ اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ پہلا کام تو آپ کو کرنا ہے کہ 2.5-3 ہزار بندے پہلی رات ٹانگ دیں۔ جب آپ وہ ٹانگیں گے تو آپ پورے ملک میں دہشت گردوں کو، کرپٹ کو، فساد پھیلانے والوں کو ایک میسج دیں گے کہ اب ڈنڈے والی سرکار جو آئی ہے دے مین بزنس۔ ساتھ آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے، پاکستان کے سارے ایئرپورٹ سیل ہو جائیں گے، پاکستان سے کوئی فلائٹ باہر نہیں جائے گی، نہ کوئی فلائٹ آئے گی۔ 15 دن کے لیے پاکستان دنیا سے کٹے گا۔ یس، پاکستان دنیا سے کٹے گا 15 دن کے لیے۔ آپ تمام موبائل فون نیٹ ورک ڈاؤن کر دیں گے، دیر ول بی نو کمیونیکیشن۔ پاکستان میں تمام پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل شٹ ڈاؤن کر دیے جائیں گے، صرف ٹی وی آن رہے گا۔ یعنی پاکستان 15 دن کے لیے غار کے دور میں چلا جائے گا۔ پاکستان 15 دن کے لیے اعتکاف میں چلا جائے گا۔ پاکستان اپنی صفائی کرے گا، پاکستان کی تطہیر ہوگی، پیوریفیکیشن ہوگی۔ یہ ضروری ہے۔ آپ نے دہشت گردوں کو، خوارج کو، کرپٹ لوگوں کو، جو چور ہیں، جو حرام خور کے بچے ہیں، جو ملک سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں، جنہوں نے ٹکٹ کٹائے ہوئے ہیں، ان کو روکیں گے آپ۔ جن کے جو آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیشن اور رابطے کر کے دہشت گردی کریں گے، تعلقات بنائیں گے، بھاگنے نکلنے سفارش کرنے کی کوشش کریں گے، سب شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ پرائیویٹ میڈیا جو سنسیشن پھیلاتا ہے، ہنگامہ برپا کر دیتا ہے، سب شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس 15 دنوں کے شٹ ڈاؤن کے اندر پاکستان میں ایک میسو صفائی ہوگی، ہزاروں گرفتار کیے جائیں گے، جن کی وہ تمام لوگ کہ جن کی ذرائع آمدنی ان کی نون ذرائع انکم سے زیادہ ہے، جو این آر او کے دھلے ہوئے ہیں، جو پلیت اور کرپٹ، ان بدبخت اور دہشت گرد، وہ تمام لوگ کہ جو پاکستان کے معاشرے میں جو کھلم کھلا سب کو معلوم ہے کہ جن کے پاس حرام کی کمائی ہے، جو اپنی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کمائی کو کہ ان کے پاس کی کمائی کہاں سے آئی۔ اس کا فیصلہ انقلابی حکومت خود ہی کرے گی یا پھر کورٹس کریں گے؟ انقلابی حکومت کورٹس نہیں ہوگی، کورٹ ہی انقلابی عدالتیں ہی ہوں گی، جب سب کچھ سسپینڈڈ ہے۔ انقلاب کا مطلب ہے سب کچھ سسپینڈڈ ہے۔ دیکھیے ہر چیز نیا، ایک نیا پاکستان بن رہا ہے، ایک نیا پاکستان تیار کیا جا رہا ہے۔
جب بھی آپ عراق کا انقلاب دیکھ لیں، بولشوک ریولوشن دیکھ لیں، چائنیز ریولوشن دیکھ لیں، سعودی عرب کا انقلاب دیکھ لیں جو ترکوں کے خلاف ہوا تھا، اس میں کیا تھا؟ کیا ترکوں کی عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ شاہ سعود جو آیا وہ ٹھیک آیا یا غلط آیا؟ شاہ سعود نے اپنی عدالتیں بنائی یہاں پہ. جب ملا عمر آیا تو کیا اس نے جو اس سے پہلے کی حکومتیں تھیں نجیب اللہ کی یا دوسری حکومتیں تھیں افغانستان کی، ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ہماری حکومت لیجیٹمیٹ ہے کہ تو نہیں؟ صاحب انقلابی کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہوگی کہ دوسروں کی کریڈیبلٹی کو یا دوسروں کو وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہتا ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی، یہ اس کی کریڈیبلٹی. اس کی کریڈیبلٹی ہے کہ حکومت اس کے پاس ہوگی. جب ملا عمر آئے تھے تو کیا کریڈیبلٹی تھی؟ جب بولشوکس آئے تھے تو کیا کریڈیبلٹی تھی؟ بات یہ ہے سو وی نیڈ اے ملا عمر، وی نیڈ اے خمینی، وی نیڈ اے ملا عمر، وی نیڈ اے ماؤ زے تونگ، وی نیڈ اے اسٹالن، وی نیڈ پوٹن. ہمیں کوئی بندہ چاہیے. اور اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو وی نیڈ عمر بن عبد العزیز، وی نیڈ عمر بن خطاب. ہمیں کوئی ایسا، وی نیڈ صلاح الدین ایوبی. آپ جو مرضی نام لے رہے ہیں، یہ سارے اپنے وقت کے انقلابی تھے. یہ سارے وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے دور میں آہنی ہاتھوں سے نپٹا ہے کرپشن کو، آہنی ہاتھوں سے نپٹا ہے. آپ کو مثال دیں، ہم دیکھیں کرپشن کی مثالوں کی بات لوگ کرتے ہیں. حضرت عمر کے بیٹے، ان کے بھی اونٹ تھے، عبداللہ بن عمر ان کے اونٹ تھے، جو مسلمانوں کی چراگاہ تھی، بیت المال کی چراگاہ تھی، سارے مسلمانوں کے اونٹ چرا کرتے تھے. ایک دن حضرت عمر نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر کے اونٹ ذرا موٹے ہیں، تو انہوں نے بلا کے پوچھا کہ یہ کیا مذاق ہے، باقی سارے اونٹ دبلے ہیں، تمہارا اونٹ موٹا ہے. انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں، میں نے چراگاہ میں بھیج دیے تھے، وہاں جو گلابان تھا اس نے دھیان کیا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا. حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اتھارٹی مس یوز کی ہے، کیونکہ گلابان کو پتا تھا کہ تم خلیفہ کے بیٹے ہو، لہذا تمہارے اونٹوں کو زیادہ چارہ دیا گیا ہے، لہذا یہ اونٹ اب تم استعمال نہیں کر سکتے، تم ان کو فروخت کرو گے، اصل پیسہ لے لو گے، جو پروفٹ ہے بیت المال میں جائے گا. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. حضرت ابو ہریرہ کو یمن بحرین کی گورنرشپ پہ بھیجا جا رہا تھا، تو کہا جی آپ کو بحرین کا گورنر بنا رہے ہیں، اور کہا کہ آپ اپنے سارے مال اسباب کی لسٹ دیں ہمیں کہ آپ کے پاس دولت کتنی ہے، اور آپ تجارت نہیں کر سکتے جا کے. تو ابو ہریرہ نے اعتراض کیا کہ سیدی تجارت تو حلال ہے، اس کی تو اجازت ہے، میں تجارت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو عمر نے فرمایا کہ اگر بادشاہ گورنر وقت کا جو گورنر ہے وہ تجارت کرے گا تو پھر دوسرے تاجر اس سے تجارت کرنا پسند کریں گے کہ ان کو اکنامک بینیفٹ زیادہ ملے گا بادشاہ سے، گورنر سے تجارت کرنے کے نتیجے میں. لہٰذا جس کو ہم اپنا گورنر بنا کے بھیجیں گے، وزیر بنا کے بھیجیں گے، منسٹر بنا کے بھیجیں گے، وہ تجارت بھی نہیں کر سکتا، ایک ٹیڈی پائی تم اوپر نہیں کما سکتے. یہ رولز ہیں اسلامک گورننس کے. اور آج اگر نواز شریف کی حکومت، نواز شریف کی جو بلینز آف ڈالرز کی آمدنی ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حکومت وقت کا اختیار اور طاقت استعمال کی ہے. اتفاق فاؤنڈری سے بلڈ کرتے کرتے آج یہ دنیا میں کہاں پہنچے. زرداری نے کیا ہے، سارے ہمارے حکمران یہ کرتے ہیں، طاقت میں آتے اس لیے ہیں کہ اس پاور کو مس یوز کریں. اور پھر جہاں جمہوری حکومت کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو پاکستان کی فوج کے ملا عمر جیسے کردار کو پاکستان میں حکومت کرنے کی اجازت دے گی، انقلاب برپا کرنے کی اجازت دے گی؟ ہم پاک فوج کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا، ہم نے طریقہ کار بتایا ہی نہیں ہے. اگر قائد اعظم جیسا کوئی شخص آتا ہے تو پاک فوج اس کو سلوٹ کرے گی، رسپیکٹ کرے گی، ادب کرے گی، ہمیشہ سے کرتی رہی ہے. پاک فوج کا کوئی دماغ تو نہیں خراب ہے کہ بلا وجہ پنگے لیتی پھرے. پاک فوج کو کیا پرابلم ہے؟ اگر زرداری اور نواز شریف جیسا اور بے نظیر جیسا آئے گا تو یس فوج کو پرابلم ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی اقبال اور قائد اعظم جیسا حکمران مل جاتا ہے پاکستان کو، ہم بات نہیں کرنا، ہم پروسیس نہیں بتا رہے. جب انارکی پھیلتی ہے، کیوس ہوتا ہے، تاریخ اسلام میں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ لوگ خود اٹھ کے جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے کہتے ہیں. کبھی صلاح الدین ایوبی کو لے کر آ گئے، کبھی عمر بن عبد العزیز کو لے کر آ گئے، کبھی ٹیپو سلطان. جو اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اس وقت وہ مسلمانوں کے قائد بن جاتا ہے. آپ کرائسس تو دیکھیں، جب اتنی بڑے قیامت اب ٹوٹنے والی ہے ملک و قوم کے اوپر کہ سارے آپ کو یہ جو لوگ اس وقت جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ملک کو نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. اگر قیامت نہ ٹوٹی تو انقلاب نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں گے جو ہونے جا رہا ہے. ہم آپ کو کہا نا کہ ہم نہ ٹائم بتا رہے ہیں نہ طریقہ بتا رہے ہیں. آپ کو صرف ایک یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے، اور جو بھی پاکستان کو ٹھیک کرے گا یہی طریقہ کرے گا. اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ کرے گا تو ٹھیک نہیں کرے گا، اسی کرپٹ سسٹم کو آگے چلائے گا. پہلی بات جو ہم نے کہی تھی، آپ کو لٹکانا ہے دہشت گردوں کو، آپ نے ملک میں قصاص نافذ کرنا ہے. قرآن کا حکم ہے، سیدھا سادہ حکم ہے، نافذ کر دیں اور پبلک ڈسپلے کریں. پھر آپ پورا پاکستان سیل کریں، کرپٹ اور چوروں کو گرفتار کریں. تمام آپ پاکستان کے اندر وہ تمام لوگوں سے کہیں کہ جو آمدنی تمہارے پاس ہے، جو کرپٹ لوگ ہیں، جو پاکستان کے حکمران ہیں، غریبوں کی بات ہم نہیں کر رہے، جو پاکستان کی اشرافیہ ایلیٹ ہے، ان سے کیا اپنی ذرائع آمدنی بتاؤ. اس کی اسکروٹنی کیسے ہوگی؟ وہ جو آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا نا. زرداری سے پوچھ لیں پیسے کہاں سے آئے، تو عام سورس آف آمدنی کیا ہے. ظاہر ہے وہ کوئی ہل چلا کر کھیتی باڑی کر کے اتنے سارے محل اتنے بڑے بڑے پیلس تو نہیں بنائے نا. کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ کس کے پاس. پھر جب آپ یہ معاملہ کرتے ہیں تو آپ نے قوم کو اپنے ساتھ ملانا ہے، قوم کو ریلیف دینا ہے. آپ نے بہت بڑا پریشر قوم کے اوپر ہے کہ مہنگائی ہے، آپ کہتے ہیں غربت ہے، آپ کہتے ہیں ہم چیزوں کو مینج کس طرح کریں گے. جب آپ ایک امن قائم کرتے ہیں نا کسی جگہ پہ بھی، تو خود بخود امن قائم ہونے کے نتیجے میں ایک تجارت اور ایکٹیویٹی اور اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. حکومت وقت کو ایک کام اور کرنا ہے کہ پاکستان میں جتنے ٹیکسز ہیں لوگوں کے اوپر، خاص طور پر انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس،
یہ ختم امیڈیٹلی اوور نائٹ ختم کرتے ہیں. اس بات کا سوال بعد میں کیجیے گا کہ حکومت کی آمدنی پھر کہاں سے آئے گی, اس کو ختم کر دیں اوور نائٹ. جب آپ یہ ٹیکسز ختم کرتے ہیں تو آپ کی ہر چیز جو پاکستان میں ہے اس کے ریٹ 30-40% کم ہو جائیں گے.